امریکیوں کو لاکھ لاکھ مبارکیں، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اب بن گیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسرائیل۔ اسرائیل اور امریکی دفاعی مرجر کا بل امریکی کانگریس نے منظور کر لیا۔ تو حضور، اس بل کے اہم نکات کیا ہیں؟ یہ بل پاس ہی کیوں کیا گیا؟ امریکہ اسرائیل تعلقات کیا ہمیشہ سے ہی ایسے تھے؟ وہ کون سا امریکی صدر تھا جس نے امریکہ کی پیٹھ میں پہلی بار خنجر گھونپا؟ کہانی آخر یہاں تک پہنچی کیسے؟ اس بل کو اب ہی کیوں پاس کروایا گیا؟ اتنی جلدی کیا تھی؟ اس مرجر کے امریکیوں پر جو امریکہ میں رہ رہے ہیں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ امریکہ کی خارجہ پالیسی پر یہ بل کیسے اثر انداز ہوگا؟ کیا امریکی قانون سازوں نے اپنی ہی خود مختاری کا سودا کر دیا؟ کیا بک گئی ہے امریکی گورنمنٹ؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ٹرمپ نے وینیزویلا پر حملہ کرنا تھا تو مڈورو کو اٹھوا لیا، اور اس کی نائب ڈیلسی روڈریگز کو، جس نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اس کو وینیزویلا کا قائم مقام صدر بنا دیا اور ان کے سارے تیل پر قبضہ کر لیا۔ لیکن آج خبر الٹی ہے۔ سنا ہے ایک ملک ایسا ہے جس نے امریکہ پر ہی قبضہ کر لیا، اور وہ بھی بغیر ایک فوجی بھیجے یا ایک بھی گولی چلائے۔ آپ بھی کہتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کو گرمی لگ گئی ہے، شاید بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب حضور آپ کے ملک کے سیاستدان، پارلیمنٹیرین، قانون ساز ہی بک جائیں، آئین کے محافظ ہی اس پر ڈاکہ ڈال دیں، تو کیا ہوگا؟ کچھ ایسا ہی امریکہ کے ساتھ بھی تقریباً ہو چکا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی اور امریکی دفاعی انضمام ہونے جا رہا ہے، ڈیفنس مرجر، اور اس مرجر کو 2027 کے امریکہ کے جو دفاعی بل ہے اس کے حصے کے طور پر کانگریس یا امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے پاس کر دیا ہے۔ اب امریکی آئین کے تحت امریکی اور اسرائیلی افواج یکجان دو قالب ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بل کیا ہے؟ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ یہ کیوں پاس کیا گیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور اس کے امریکہ اور دنیا پر کیا اثرات ہوں گے؟ آج اس سب پر بات ہوگی۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور، ٹرمپ کی انتخابی مہم کا سب سے بڑا سیاسی نعرہ امریکہ فرسٹ اور میک امریکہ گریٹ اگین تھا۔ اس نعرے کی بنیاد اس فکر پر رکھی گئی تھی کہ امریکہ اب دنیا بھر کی غیر ضروری جنگوں، نام نہاد اینڈلیس وارز، غیر ملکی اسٹریٹجک معاہدوں میں اپنے قومی وسائل کو ضائع نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے امریکی عوام سے بارہا یہ وعدہ کیا کہ واشنگٹن اب اپنی غیر ملکی امداد پر نکیل کسے گا، اپنی سیکیورٹی کو ترجیح دے گا، اور کسی بھی غیر ملکی طاقت یا لابی کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ امریکی پالیسیوں کو ڈکٹیٹ کرے۔ لیکن آج امریکہ کے قانون ساز ایوانوں اور کانگریس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بیانیے کے بالکل برعکس ایک نئی اور سنسنی خیز کہانی سنا رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں ہونے والے ایک حالیہ اور تاریخی ووٹنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ اب صرف سیاسی تقاریر تک محدود رہ گیا ہے، اور در حقیقت یہ اسرائیل فرسٹ ہے۔ ایوان میں 216 ارکان نے ایک ایسے قانون کے حق میں ووٹ دیا ہے جو امریکی تاریخ میں بے مثال ہے۔ یہ قانون سیکیورٹی کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ ہے جہاں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، انٹیلیجنس نیٹ ورک اور ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر مکمل طور پر ایک غیر ملکی ریاست یعنی اسرائیل کے ساتھ یکجا ہونے جا رہا ہے۔ جس بیانیے کا مقصد امریکہ کو غیر ملکی وابستگیوں سے آزاد کرانا تھا، وہ اب ایک ایسے دائمی انضمام میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں امریکہ کی اپنی خود مختاری، اس کا آئین اور اس کے قومی مفادات ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئے ہیں۔ اچھا حضور، آئیے ذرا اس بل کو تھوڑا گہرائی میں دیکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان میں اصل میں ہوا کیا ہے۔ حضور، ہوا کچھ یوں ہے کہ 22 جولائی 2026 کو امریکی ایوان نمائندگان نے $1.15 ٹریلین کی خطیر رقم پر مشتمل نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ NDAA فائنینشیل ایئر 2027 یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی قرارداد نمبر 8800 کو
212 کے مقابلے میں 216 ووٹوں کی معمولی سی اکثریت سے منظور کر لیا۔ اگرچہ ہر سال پینٹاگون کے لیے ڈیفنس بلز کی منظوری واشنگٹن کا ایک معمول کا طریقہ کار ہے، لیکن اس بار اس بل کے اندر ایک ایسی شق شامل کی گئی جس نے امریکی دفاعی اور آئینی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر رکھا۔ اس شق کو سیکشن 219 کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی قانون کا ایک متوازی ڈرافٹ بل جو ہے وہ سینٹ میں بھی پیش کیا گیا ہے، جہاں اس شق کو سیکشن 1217 کہا گیا ہے۔ اچھا، اس شق کا باضابطہ عنوان ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اسرائیل ڈیفنس ٹیکنالوجی کوآپریشن انیشیٹو، یہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس شق کے اہم نکات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض معمول کا تعاون نہیں ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے ایگزیکٹو ایجنٹ ڈیزگنیشن۔ قانون کے تحت پینٹاگون اور امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس پر یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ ایک خصوصی اعلیٰ عہدیدار یعنی ایک ایگزیکٹو ایجنٹ کو مقرر کریں جس کا کام دونوں ممالک کے ملٹری اداروں کے درمیان ٹیکنالوجی کی منتقلی اور صنعتی تعاون کو حتمی شکل دینا ہوگا۔ دوسرا ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز انٹیگریشن۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے ڈیفنس سسٹمز کو جدید ترین اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں مکمل طور پر انٹیگریٹ کرنے کا پابند ہے۔ اب اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ، کاؤنٹر انمینڈ ایریل سسٹمز، سائبر ڈیفنس، الیکٹرانک وارفیئر اور سب ٹرینین وارفیئر شامل ہیں۔ تیسرا جو اس میں اہم جز ہے وہ ہے سپلائی چین انٹیگریشن کا۔ اس بل کا سب سے خطرناک پہلو پیداواری نظام سپلائی چین کا گٹھ جوڑ ہے، یعنی انٹیگریشن کے ذریعے اسرائیلی ڈیفنس کمپنیوں کو براہ راست امریکی فوج کی پروکیورمنٹ جو سرکاری خریداری ہے اور ہتھیاروں کی پیداواری سپلائی چین میں شامل کر لیا جائے گا۔ جو بھی کچھ بنے گا، ڈیفنس اکوپمنٹ کس طرح آ رہا ہے، کہاں بن رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اس کا یہ انٹیگرل حصہ ہوں گے۔ چوتھا ہے ڈیٹا فیوژن اور ریئل ٹائم انٹیلیجنس۔ اس قانون سازی کے تحت سینسرز کا تبادلہ، بائیو میٹرک ڈیٹا اور بیٹل فیلڈ فیوژن کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا ہے تاکہ ڈیٹا اور انٹیلیجنس کا بلا تعطل تبادلہ ہو سکے۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس بل کو کسی نے روکنے کی کوشش کی یا نہیں؟ تو حضور، جب ایوان کے لبرٹیرین اور ترقی پسند قانون سازوں جیسے ریپبلکن رکن تھامس میسی اور ڈیموکریٹ رو کھنہ نے اس سیکشن 219 کو بل سے نکالنے کے لیے مشترکہ ترمیم لانے کی کوشش کی تو ہاؤس رولز کمیٹی نے اس پر کھلے ایوان میں بحث اور ووٹنگ کروانے سے ہی انکار کر دیا تاکہ یہ شق ہر صورت بل کا حصہ رہے۔ اب یہ بل آگے کا سفر طے کر رہا ہے۔ ایوان نمائندگان کے بعد یہ سینٹ میں جائے گا، جہاں اسے بھاری اکثریت سے منظور کیے جانے کا قوی امکان موجود ہے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں، جو ان کے قانون ساز بیٹھے ہیں، سینیٹرز ہیں امریکی، وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے بھی زیادہ اسرائیل نواز ہیں۔ اور وہاں سے جب یہ بل پاس ہوگا تو اس کے بعد اس بل پر ڈونلڈ جے ٹرمپ کے دستخط ہوں گے، جو کہ صدر ہے امریکہ کا، اور اس کے بعد یہ امریکی فیڈرل لا بن جائے گا اور ان دونوں ممالک کی افواج کا یہ دفاعی انضمام ہمیشہ کے لیے قانونی شکل اختیار کر لے گا۔ اچھا حضور، اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ذرا تاریخ کے پنے الٹیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آخر امریکہ اور اسرائیل کا یہ رشتہ، یہ جو اتنا گہرے مراسم ہے، یہ اس حد تک پہنچے کیسے؟ اور کیا یہ شروع سے ایسے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کو امریکی حکومت کی طرف سے یہ جو ایبسولوٹ امیونٹی یعنی مطلق مراعات اور چھوٹ حاصل ہے، اس کا سرا 1960s کے ایک مخصوص امریکی صدر کو اس کو جاتا ہے اور اس کے دور سے ملتا ہے۔ 1960s کے وسط میں پہلے واشنگٹن اور تل ابیب کے تعلقات اتنے ہموار نہیں تھے جتنے آج دکھائی دیتے ہیں، بلکہ امریکی تاریخ کا جو سب سے مقبول صدر رہا ہے اس کا نام ہے جان ایف کینیڈی۔ تو یہ جو امریکی صدر جان ایف کینیڈی تھا، اس نے اسرائیل کی خفیہ ڈیمونا نیوکلیئر فیسلٹی کے معاملے پر اسرائیلی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔
JFK نے اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ امریکی انسپیکٹرز کو سال میں 2 بار اس ایٹمی مرکز کا دورہ کرنے دیا جائے، اور ساتھ ہی خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایٹمی بم بنایا تو امریکی امداد اور تعاون کو شدید نقصان پہنچے گا۔ لیکن جب 22 نومبر 1963 کو JFK کو قتل کر دیا گیا، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، تو ان کے جانشین لنڈن بی جانسن نے امریکی خارجہ پالیسی کا رخ مکمل طور پر موڑ دیا اور موجودہ غیر مشروط اتحادی تعلقات کی بنیاد اسی نے رکھی۔ اسی لیے بہت سے سازشی نظریات، کنسپیریسی تھیریز یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ JFK کی اسیسینیشن کے پیچھے غالباً اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ اور ان کے بعد ہی اسرائیل نواز یہ جو لنڈن بی جانسن ہے یہ صدر بنا، جس نے اسرائیل نوازی کی بنیاد رکھی۔ پہلا خنجر امریکیوں کی پیٹھ میں لنڈن بی جانسن نے گھونپا۔ کیا کیا کیا، کیسے کیسے گھونپا؟ سب سے پہلے ڈمونا کا معائنہ اور قانونی جو راستے مہیا کیے۔ صدر جانسن نے خاموشی سے JFK کی جو جوہری عدم پھیلاؤ، جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن کی پالیسی ہے، اس کو معطل کر دیا، اور انہوں نے سخت امریکی معائنوں کو تبدیل کر کے اس کے بدلے اسرائیل کی اس غیر رسمی زبانی بات کو قبول کر لیا کہ اسرائیل خطے میں پہلا ایٹمی ملک نہیں بنے گا۔ اس لچک کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لچک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے مکمل رازداری کے پردے میں اپنے ایٹمی ایسٹس تیار کر لیے اور اسے خفیہ رکھا، اور آج تک اس کا اعتراف نہیں کیا، اس کا اعلان نہیں کیا۔ دوسرا، حضور، نیومک سکینڈل اور جوہری مواد کی چوری، وہ اس نے کیسے چھپائی؟ اسی دور میں 1960s کے وسط میں اپولو پینسلوینیا میں واقع ایک نیوکلیئر فیکٹری نیومیک سے سینکڑوں پاؤنڈ ویپن گریڈ کا ہائیلی انرچڈ یورینیم غائب ہو گیا۔ FBI اور CIA کی تحقیقات نے فیکٹری کے مالکان اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے گہرے تعلقات کو بے نقاب کیا، اور بعد میں CIA کو اسرائیل میں وہی امریکی یورینیم مل بھی گیا، اس کے ٹریسز مل گئے۔ اب تو ہر چیز ٹریس ہو جاتی ہے، ان کو پتا چل گیا کہ یہ یہاں سے غائب ہو کے وہاں گیا ہے۔ لیکن رپورٹس کے مطابق لنڈن بی جانسن نے CIA کو حکم دیا کہ ان تحقیقات کو دبا دیا جائے اور اس امریکی ایٹمی مواد کی چوری پر مٹی ڈال دی جائے۔ تیسرا جو خنجر اس نے گھونپا وہ USS لبرٹی پر حملہ تھا، جو 8 جون 1967 کو ہوا۔ اچھا، ان حاصل شدہ مراعات کا سب سے ہولناک ثبوت حضور 6 ڈے وار کے دوران سامنے آیا۔ اسرائیلی فائٹر جیٹس اور ٹارپیڈو بوٹس نے بین الاقوامی سمندر میں موجود واضح نشانات، پرچم بردار امریکی بحریہ کے جاسوسی جہاز USS لبرٹی پر 2 گھنٹے تک مسلسل حملہ کیا۔ اس واقعے میں 34 امریکی سیلرز ہلاک ہوئے اور 171 شدید زخمی ہوئے۔ جب قریب موجود امریکی ایئر کرافٹ کیریئر سے ریسکیو طیارے روانہ کیے جانے لگے تو جانسن نے خود مداخلت کر کے اس مشن کو روک دیا اور تاریخی الفاظ کہے کہ میں اپنے اتحادیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد امریکی حکومت نے ملٹری کور اپ کا سہارا لیا اور زندہ بچ جانے والے امریکی فوجیوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے اس پر زبان کھولی تو انہیں کورٹ مارشل کر کے جیل بھیج دیا جائے گا۔ اسرائیل نے حملہ ویسے اس لیے کیا تھا، ان کو ڈر تھا کہ یہ ڈمونا کی کوئی وہ کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہمارے ایٹمی راز لے لیں۔ اچھا حضور، اب یہ جانسن نے تو بنیاد رکھ دی، لیکن اس کے بعد 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران رچرڈ نکسن کے دور میں جب عرب ممالک نے آئل امبارگو عائد کیا اور تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی تو واشنگٹن نے یہ طے کیا کہ اسرائیل مشرق وسطی میں امریکہ کا مرکزی دفاعی چوکیدار ہوگا۔ اور حضور اسی دور میں قانون سازوں نے کوالٹیٹیو ملٹری ایج QME کی اصطلاح کو قانونی شکل دی ہے کہ یہ ٹرم کوائن کی انہوں نے، جس کے تحت امریکہ پر یہ پابندی عائد کر دی گئی قانوناً کہ وہ اسرائیل کو تمام پڑوسی عرب ممالک سے فوجی اور ٹیکنالوجیکل برتری دلا کر رکھے گا۔ اچھا حضور، اس کے بعد یہ امداد باقاعدہ 10 سالہ معاہدوں یعنی میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ MOUs میں تبدیل کر دی گئی، جو جارج بش اور پھر کلنٹن کے ادوار سے شروع ہوئی، اور اس کی سب سے بڑی مثال ستمبر 2016 میں صدر باراک اوباما کی طرف سے سائن کیا جانے والا 10 سالہ MOU تھا، جو 2019 سے 2028 تک کا احاطہ کرتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت کل $38 بلین یعنی 3.8 ارب ڈالر سالانہ اسرائیل کی فوجی امداد کے لیے منظور کیے گئے۔
جس میں یہ آئرن ڈوم اور ایرو 3 اور وہ سلنگ کے لیے وہ جو ڈیوڈ سلنگ ہے، اس جیسے میزائل سسٹمز کے لیے سالانہ $500 ملین شامل تھے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واشنگٹن کے قانون ساز ایوانوں میں دونوں بڑی جماعتیں، یہ ڈیموکریٹس، ریپبلکنز، اس طرح کے بلوں جو کہ سودا کر رہے ہیں ان کے ملک کی سوورینٹی کا، اس پر اتنی آسانی سے متفق کیسے ہو جاتی ہیں؟ اس کا جواب امریکی انتخابی فنڈنگ کے ڈھانچے میں چھپا ہوا ہے۔ امریکی انتخابی عمل میں AIPAC، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اور اس سے جڑی پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز، پیکس جیسے کہ یونائٹڈ ڈیموکریسی پروجیکٹ ہے، ان کا کردار انتہائی گراس روٹس لیول تک پھیلا ہوا ہے۔ امریکہ میں یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ تقریباً 90% سے زائد کانگریسی اور سینٹ کے انتخابات وہی امیدوار جیتتے ہیں جو اپنی انتخابی مہمات میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جو زیادہ پیسہ خرچ کرے گا وہ جیت جائے گا۔ AIPAC اور اس کے نیٹ ورکس پرائمری اور جنرل الیکشنز کے دوران ہر سال $10 ملین انتخابی مہمات پر لگا دیتے ہیں۔ جو سیاستدان یا قانون ساز اسرائیل کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، ان کی انتخابی مہمات کے لیے بھاری فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی قانون ساز یا امیدوار ان کی پالیسی سے مخالفت کرے یا انسانی حقوق پر سوال اٹھائے تو اس کے مخالف امیدوار کو اس کی اتنی مہنگی مہم چلائی جاتی ہے، ایسے مہنگے ترین سیاسی اشتہار چلاتے ہیں اس کے، کہ اس کا جو مخالف ہے وہ الیکشن جیت جاتا ہے اور یہ الیکشن ہار جاتا ہے۔ اچھا حضور، یہ ایک پورا سرکل ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ دفاعی امداد کی مد میں جو MOU سے سائن شدہ ہے، یہ دفاعی امداد کی مد میں امریکی ٹیکس دہندگان کا $3.8 بلین سالانہ یہ اسرائیل کو جاتا ہے۔ وہاں سے یہی ڈالر AIPAC اور دیگر صہیونی نیٹ ورکس کے ذریعے امریکی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو خریدنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر اسی فنڈنگ کے ذریعے صہیونی نواز کانگریس پرسنز اور سینیٹرز واپس واشنگٹن میں آ کر اسرائیل نواز قوانین پاس کرتے ہیں۔ تو جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی، اسی پیسے کو، امریکی ٹیکس پیئر کے پیسے کو ہی استعمال کرتے ہوئے یہ پورا سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ پھر دوبارہ اپنے بندے لا کر امریکن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اور سینٹ میں بٹھا دیتے ہیں، اور پھر اپنی مرضی کے اس طرح کے قانون پاس کرواتے ہیں۔ سرویز کے مطابق امریکی عوام اسرائیل کے لیے دفاعی امداد کی ضمن میں خطیر رقم اور بے تحاشا فوجی امداد کے سخت خلاف ہے، اور اس پر قانونی پابندیاں دیکھنا چاہتی ہے۔ CNN نے گزشتہ روز مختلف سرویز کا رزلٹ دکھایا کہ امریکی جو عوام ہے اس میں اسرائیل کی مقبولیت جو ٹرمپ کے پہلے دور میں 51% تھی، کیسے 8 سالوں میں اب گر کر -16% پر ہے۔ 8 سالوں میں 67% کی کمی ہے، اور یہ کسی ایک کی رپورٹ نہیں ہے، پیو کی نہیں ہے، گیلپ کی نہیں ہے، انہوں نے کوئی 6-7 کی دکھائی ہے، اور اوور آل یہ دکھائی ہے، اور یہ صرف ڈیموکریٹس کی نہیں ہے، اوور آل امریکنز کی ہے، ووٹرز کی ہے۔ آپ سوچئے -16%، یہ حال ہے اسرائیل کی مقبولیت کا اس وقت امریکہ میں۔ تو حضور، یہ جو اسرائیلی اسٹریٹجک ماہرین ہیں اور واشنگٹن میں ان کے حامی ہیں، ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ آنے والے وقت میں امریکی عوام کے دباؤ کے باعث کسی بھی آنے والی امریکی حکومت کے لیے یہ اربوں ڈالر کی نقد فوجی امداد کا تسلسل برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس بل کے ذریعے اس کا توڑ یہ نکالا گیا کہ سالانہ بنیادوں پر نقد رقم مانگنے کی بجائے امریکی فوجی ڈھانچے، سیکیورٹی انڈسٹری اور پینٹاگون کے انفراسٹرکچر میں اپنا اسٹرکچرل لاک ان قائم کر لیا جائے۔ اور صرف یہی نہیں حضور، ان کے ساتھ ان کے ساتھ پوری انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ ہفتے پہلے تک پینٹاگون نے ایک ہائی الرٹ جاری کیا ہوا تھا کہ موساد جو ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ چرانے کی کوشش کریے، کوئی اسپناج ہو رہا ہے۔ اب امیجن کر لیں کہ 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے وہ آپ کی انٹیلیجنس چرا رہے تھے، اور اب وہ قانونی طور پر اس کو حاصل کر سکیں گے۔ اب یہ مرجر ہو گیا، ایک اسٹرکچرل لاک ان ہو گیا، یعنی جب دونوں ممالک کے ہتھیار، سپلائی چین، ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس یہ قانون کے تحت اس حد تک جڑ جائیں گے اور یہ سب قانون کی شکل اختیار کر لے گا، تو مستقبل میں امریکی عوام کا دباؤ بھی اس دفاعی گٹھ جوڑ کو توڑ نہیں سکے گا، کیونکہ اس کو الگ کرنے کا مطلب پینٹاگون کو ان کی اپنی ملٹری آپریشنل صلاحیتوں کو معطل کرنا ہوگا۔ اچھا حضور، یہ وقت اس لیے بھی بہترین تھا کہ ٹرمپ جیسا ایپسٹین فائلز کا شکار، ایپسٹین کا مارا صدر جو ان کی انگلیوں پر ناچتا ہے،
اس وقت وہ امریکی صدر ہے جس سے وہ جو کچھ بھی کروانا چاہیں وہ کروا سکتے ہیں. ایک کمپرومائز اور کرپٹ صدر ہے جو اسرائیل کی مٹھی میں ہے, ان کا کٹ پتلی ہے. وہ اس کو جب چاہیں بلیک میل کر کے جو کروانا چاہیں کروا لیں. ایران پر جنگ کروائی ہے, اب خود پیچھے ہٹ گئے, اس سے جنگ لڑوا رہے ہیں. اب یہ والا بل پاس کروا دیا. ان کو پتا ہے اس کو ہم جو کہیں گے یہ کرے گا, کیونکہ یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اس کے آقا ہیں. اچھا حضور, اب اس پورے معاملے کا سب سے خوفناک اور سنجیدہ سوال, کیا اس انضمام سے ایک خود مختار ریاست کے طور پر امریکہ کے اپنے وجود کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ ایک خود مختار ملک کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے اپنی ضرورت, اپنے شہریوں کی فلاح اور اپنے قومی مفاد کے مطابق کرتا ہے. لیکن اس نئے ڈیفنس بل کے بعد واشنگٹن کے پاس اپنی خود مختارانہ اور آزادانہ خارجہ پالیسی چلانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا. اگرچہ یہ انضمام آئین میں تبدیلی کے بغیر فیڈرل لا کے ذریعے کیا جا رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, لیکن ڈیفنس اور انٹیلیجنس نیٹ ورکس کی یہ قانونی انٹیگریشن آئینی تحفظ جتنی ہی مضبوط اور ناقابل واپسی ہے, irreversible ہے. بہت مشکل ہے اس کو واپس لے کے جانا. کل کو اگر واشنگٹن اپنے قومی مفاد میں مشرق وسطیٰ میں کسی جنگ سے الگ رہنا چاہے یا چین اور روس کے ساتھ توانائی اور تجارت کے معاملے پر کوئی مختلف حکمت عملی اپنانا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا, کیونکہ امریکی فوج کے اپنے ہی الگوریدمز, انٹیلیجنس لنکس اور ڈرون اور سائبر سیکیورٹی انفراسٹرکچر ایک ایسے غیر ملکی ریاست سے بندے ہوں گے جس کے اپنے جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہداف ہیں. یہ بظاہر اتحاد نہیں ہے, بلکہ ایک ایسی حالت ہے جہاں ایک بڑی سپر پاور اپنی آزادانہ حکمت عملی پیش کرنے کی صلاحیت سے محروم رہ جائے گی. اس انضمام کے بھیانک اثرات صرف امریکہ کے خارجی معاملات پر ہی نہیں پڑیں گے, بلکہ امریکی شہریوں کی اپنی داخلی زندگی, جو لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کی زندگی, ان کی آزادی اور پرائیویسی پر بھی براہ راست اثر انداز ہوگا. یہ سب کچھ اسرائیلی ملٹری اور ان کے ادارے, یہ جو IDF ہیں اور ان کے جو ادارے ہیں, یہ دہائیوں سے شہری آبادیوں کی نگرانی, گنجان علاقوں میں کنٹرول اور پریڈکٹیو سرویلنس جیسے الیکٹرانک سسٹمز میں مہارت رکھتے ہیں. جب سیکشن 219 کے تحت یہ ٹیکنالوجیز اور سیکیورٹی پروٹوکولز امریکی پینٹاگون, ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی اور امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ICE کے سسٹمز میں یہ ضم ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نمبر 1, امریکی شہریوں پر الیکٹرانک سرویلنس ہوگی, فیشل ریکگنیشن, ڈیجیٹل ڈیٹا مائننگ کے دائرے اس کو بے تحاشا وسعت ملے گی. قانون نافذ کرنے والے اداروں کا رویہ اپنے ہی شہریوں کے ساتھ ایک عام سویلین کی بجائے ایک ممکنہ خطرے یا سیکیورٹی آبجیکٹ کیسا ہونے لگے گا, جو پہلے بھی کافی حد تک ہو چکا ہے لیکن اب تو اللہ ماشاءاللہ ہو جائے گا. تیسرا, امریکی آئین کی چوتھی ترمیم 4th امینڈمنٹ جو شہریوں کو بلا جواز تلاشی اور غیر قانونی سرکاری نگرانی سے قانونی تحفظ فراہم کرتی ہے, ان جدید اور خودکار سرویلنس ٹولز کے سامنے بالکل ناکارہ ہو کر رہ جائے گی. یہ خطرہ ہے جو امریکہ میں رہنے والوں کا ہے, ان کی آزادی اظہار رائے, ان کی پرسنل سپیس, یہ سب کچھ ضبط ہونے جا رہی ہے. عالمی سطح پر اس قانون سازی کی جیو پالیٹکس پر بھی اس کے گہرے اور شدید اثرات مرتب ہوں گے. سب سے پہلا تو نیٹو میں ہوگا. امریکہ کے پرانے مغربی اتحادی اور جو ارکان ہیں نیٹو کے, وہ اس پیش رفت کو شدید تشویش سے دیکھ رہے ہیں. یورپی ممالک کے لیے یہ سوچنا بھی سہانے روح ہے کہ جب وہ امریکہ کے ساتھ کوئی حساس ملٹری انٹیلیجنس یا ڈیفنس ٹیکنالوجی شیئر کریں گے تو وہ خود بخود اس سیکیورٹی پیکج کا حصہ بن کر ایک تیسرے ملک کے پاس پہنچ جائے گی. اس سے امریکہ پر یورپی اتحادیوں کا اعتماد مزید متزلزل ہو جائے گا. دوسرا, عرب اور مسلمان ممالک کا ایک نیا امتحان. جن عرب ممالک نے واشنگٹن کے ساتھ سیکیورٹی اور دفاعی معاہدے کر رکھے ہیں وہ اب ایک عجیب چوراہے پر آ کھڑے ہوں گے. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ امریکہ سے خریدا گیا کوئی بھی فائٹر جیٹ, ایویشن سسٹم یا سیکیورٹی سافٹ ویئر اب اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور اس کے نیٹ ورک, اس کی انٹیلیجنس, اس کی ڈیٹا فیوژن کا حصہ ہوگا. ایسی صورت میں واشنگٹن کی غیر جانبدار سیکیورٹی کی جو ضامن کے طور پر حیثیت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. تیسرا فیکٹر ہے چین اور روس کا عالمی بیانیہ. عالمی طاقتیں جیسے کہ چین اور روس اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھائیں گی. وہ گلوبل ساؤتھ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو یہ بآسانی بابر کروا سکیں گی
کہ امریکہ اب ایک آزاد اور خود مختار بین الاقوامی طاقت کے طور پر کام کرنے کی بجائے ایک مخصوص علاقائی ایجنڈے کا یرغمال بن چکا ہے، جس کے بعد وہ ان ممالک کو متبادل اسٹریٹجک اتحاد فراہم کریں گے۔ ابھی ٹرکی کی بات کر لیجئے، وہ چاہ رہے تھے F-45 دینا، اب اس کے اندر سافٹ ویئر اگر اسرائیلی ہوگا تو جب چاہیں گے اس کے اندر ایک کل سوئچ ہوتا ہے، اس کو بند کر دیں۔ مطلب اب کون ٹرسٹ کرے گا، اور کس قسم کا اتحاد رہ گیا، اور کس قسم کی وہ جو ایک غیر جانبدارانہ طاقت تھی کہ یہ سپر پاور ہے سو کالڈ، وہ اب کہانی ختم ہو گئی، وہ گلہ ہوں گئیاں۔ حضور، امریکی ایوان نمائندگان میں منظور ہونے والا یہ HR 8800 اس کا سیکشن 219 یہ کوئی عام دفاعی یا مالیاتی قانون نہیں ہے، یہ واشنگٹن کے اپنے قومی ڈھانچے اور اس کی تاریخ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک تبدیلی کا حتمی لمحہ ہے۔ جس امریکہ فرسٹ اور خود مختاری کا وعدہ امریکی عوام سے کیا گیا تھا، وہ اب ایک ایسی ملٹری اور انٹیلیجنس نکیل میں تبدیل ہو چکا ہے جس کے بعد امریکہ کی اپنی آزاد خارجہ پالیسی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کے اپنے امریکیوں کی جو آزادی تھی وہ بھی سلب ہونے جا رہی ہے۔ جب دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور ملٹری طاقت کا اپنا سیکیورٹی اور ملٹری انڈسٹریل انفراسٹرکچر کسی دوسرے ملک سے قانونی طور پر جڑ جائے تو تاریخ گواہ ہے کہ وہاں سے ایک نیا اور خطرناک عالمی نظام جنم لیتا ہے، ایک ایسا نظام جہاں ایک سپر پاور کے اپنے شہری اور اس کے اپنے قومی مفادات اب اس کی اپنی حکومت کی ترجیح نہیں رہتے۔ آج کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسرائیل ہی بنے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔